अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। नाज़रीन, पाकिस्तान टीम की खास बात यह है कि हम जीतते भी खूब हैं और हारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी टीम से हम एक दिन पहले बड़ी शानदार हमने कामयाबी हासिल की और उसी ग्राउंड पे इसी टीम के खिलाफ अब 9 विकेटों से आज हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पॉइंट्स टेबल पर भी न्यूजीलैंड की टीम आगे निकल गई है। मसला वही है कि अगर टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म करेगा तो मिडिल ऑर्डर भी नहीं चलेगा। बाबर आजम ने तो ये कहा कि ये बुरा दिन था, गलतियों से सीखेंगे, सीखने के लिए वक्त बहुत कम है, वर्ल्ड कप बस अब शुरू होने को है, तो हम कब उन गलतियों पे काबू पाएंगे। पहले सकलैन मुश्ताक जो कि हेड कोच हैं, उनके मैच के बाद एक इंटरव्यू पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये क्या बातें कर रहे हैं, मैच क्या चल रहा है। आज मोहम्मद यूसुफ ने भी उसी तरह की कुछ बातें की हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ अच्छी खबर यह है पाकिस्तान के लिए कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं और वो अब दोनों वार्म अप गेम्स के लिए भी अवेलेबल होंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। जहां इसी मैच पे और अब तक की ट्राई सीरीज की परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, व्हाट अ टीम, 2 गेम जीती। हमें लग रहा था बड़ा आसान सफर है, फाइनल में पहुंचेगी और कॉन्फिडेंस गेन करेगी, क्योंकि हमेशा हम ये देखते हैं कि न्यूजीलैंड की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया से कुछ मुश्किल होती है, तो जब यहां से हम ऑस्ट्रेलिया जाते तो हम रिलेटिवली बेहतर फील करते। लेकिन फिर आज वही मसले जो एशिया कप से ही चल रहा है, बल्कि उससे पहले से चल रहा है। सबने कहा कि ऑफ डे है, मेरा ख्याल है ऑफ डे बना दिया पाकिस्तान की टीम ने अपनी अनप्रिडिक्टेबल और अपनी बुरी परफॉर्मेंस से। आज क्या चेंज था? आज चेंज ये था कि हवा तेज थी आज क्राइस्ट चर्च में और बाउंड्रीज थी, स्ट्रेट बाउंड्री 80 यार्ड्स की थी और न्यूजीलैंड ने इसलिए 80 यार्ड्स की थी कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े, उन्होंने अपनी एक तरह से ट्रेनिंग करनी थी कि हमें छक्के मारने, तो 6 छक्के उनके बैट्समैन ने तो मार लिया। हमारी पूरी इनिंग में एक भी छक्का नहीं हुआ और ये पता नहीं 122 मैचों के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने T20 मैच में कोई भी छक्का नहीं मारा। अब जब बाउंड्री लंबी है, हवा चल रही है, हवा अक्रॉस चल रही है, स्ट्रेट नहीं चल रही, जब अक्रॉस हवा चल रही है तो टीम मैनेजमेंट को, प्लेयरों को ये सोचना चाहिए कि हम सीधा शॉट ना खेलें। शान, रिजवान, हैदर और चौथा कौन, 4 आदमी बाउंड्री पे कैच हुए हैं, बिल्कुल बाउंड्री पे। हैदर भी बाउंड्री पे कैच आउट हुआ, शान भी बाउंड्री पे कैच आउट हुआ। तो मतलब आपको आईक्यू लेवल आपका इतना लो है कि आप ये नहीं सोच रहे कि हवा क्रॉस चल रही है तो स्क्वायर बाउंड्रीज पे मारो। स्क्वायर बाउंड्रीज पे मारोगे तो शायद वो हवा से छक्का चला जाए। स्ट्रेट बाउंड्री पे लंबी भी है और ये सारी बातें देखें, एलन ने जिस सारे ये सारी उसने स्क्वायर पे मारी, एक शॉट स्ट्रेट मारा और उसने पावरफुल इतने शॉट मारे कि वो। और हमने सबसे बड़ी गलती की, न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग्स का दूसरा ओवर माइकल सेंटनर से कराया, मिचेल सेंटनर से, और तीसरा ओवर ब्रेसवेल से करवाया और उन्होंने अपने 20 में से 13 ओवर स्पिनर से करवाए। सिर्फ 7 ओवर उनके फास्ट बॉलरों ने किए। हमने पहले 6 ओवर पावर प्ले के फास्ट बॉलरों से करवा लिए, जिसमें शाहनवाज धानी भी पिटे, नसीम ने पहला अच्छा ओवर किया। 6 ओवर में हमने 57 रन बनवा दिए और पावर प्ले का जो फायदा था, जो स्पिनर का फायदा था, वो हम बिल्कुल भी नहीं उठा सके। जब आप लो स्कोर करते हैं 131 टू डिफेंड, आपको विकेटें चाहिए। तो न जाने शीशे में से मोहम्मद यूसुफ ने देखा कि नहीं बादल आ गए तो हम फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवा लें। भाई स्पिन विकेट है, स्पिनर से बॉलिंग करवाओ। उन्होंने स्पिनर से बॉलिंग करवाई है, इतना टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन ग्रिप कर रही थी बॉल, ड्रिफ्ट था बॉल में। और माइकल ब्रेसवेल ने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 11 रन, 2 विकेटें, और दोनों की विकेटें, रिजवान की और बाबर आजम की विकेटें ली। तो आप गलती पे गलती कर रहे हो और फिर उसके बाद कह रहे हो कि ऑफ डे था। ऑफ डे था नहीं, आपने बना दिया। बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ वाली जो बात कर रहे हैं, तो अगर हम मोहम्मद यूसुफ जो बातें कर रहे थे बाद में, वो हम अगर दिखा सकें। कुदरत का निजाम है, दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश घटा, ये तो चलता है। खेल भी ऐसे ही, हार जीत ये चलनी है। धूप भी निकली हुई थी उस टाइम। हमारे टाइम जब बॉलिंग करने आए तो क्लाउड से बॉल बैट पे आ रहा था। हमारे प्लेयर्स ने हमेशा मैचेस में छक्के मारे हैं। 70 मैचेस के बाद ये हुआ है कि कोई छक्का नहीं लगा, तो ये तो ऑब्वियसली कोई बैड डे ही हो सकता है कि कोई छक्का ही नहीं लगा मैच में। प्लानिंग होती है हमारी, उस प्लानिंग के तहत चल रहे होते हैं। तो हम बता तो सकते नहीं यार, क्योंकि हमने प्लानिंग की हुई है, टीम ने, पूरी मैनेजमेंट। तो मेरा 4था या 5वां मैच था एक ही विकेट पर। तो शायद धूप भी निकली हुई थी उस टाइम। हमारे टाइम जब बॉलिंग करने आए तो क्लाउड से बॉल बैट पे आ रहा था, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये एक्सक्यूज मैं नहीं दे रहा। अभी आप देखें, पहले मैच में रिजवान मैन ऑफ द मैच था, दूसरे में बाबर आजम था, तो चेंज करने का कोई क्वेश्चन अभी नजर आ नहीं रहा।
جی جو باتیں ثقلین مشتاق نے کہی تھی اس کو پریکٹیکل انداز میں سمجھا رہے ہیں, دھوپ اور چھاؤں والی بات انہوں نے کی. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ جو ہم تیاری کی بات کر رہے ہیں اس میں تو وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اب جو لوگ چینجز کی بات کر رہے ہیں نا, میں اس پہ بات کروں گا کہ چینج اب پاسبل نہیں ہے. اب آپ ورلڈ کپ سے پہلے نہیں کر سکتے ایسے. ظاہر ان پلیئرز کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے کہ آپ ان کو بالکل قریب آ کے ورلڈ کپ میں کہیں کہ آئیے ورلڈ کپ کھیل لیجیے, آپ پہلے تو آپ ہماری لسٹ میں نہیں تھے, اب آپ ورلڈ کپ کھیل لیں. تو یہ ایک پرابلم ہے اب, اس لیے کہ اتنی دیر ہو گئی. اب آپ ایک ہی تبدیلی آپ کی بنتی نظر آ رہی کہ فخر زمان انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے, تو وہ فٹ ہو کر کہ جو 3 ہمارے 4 ایسے پلیئر ہیں جو بالکل مس فائرنگ ہیں, ان میں شان بھی ہے, حیدر علی بھی ہے, خوشدل شاہ بھی ہے, آصف علی بھی ہے, ان 3-4 میں سے کسی ایک کی جگہ فخر زمان آ جائیں. باقی آپ کو تبدیلی کرنے کے لیے اگر آپ جائیں گے تو آپ بیکار اس پلیئر کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے جو پلیئر نیا آئے گا, اور اس پلیئر کے ساتھ بھی جس کو آپ نکالیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب مجھے ایک چیز آپ بتائیے کہ بہت بات ہو رہی تھی شان مسعود کی. شان مسعود کو آبویسلی میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں, اور مجھے ان پہ بھی بلیو ہے کہ ابھی ان کو ایک کمپلیٹ رن ملنا چاہیے, لیکن وہ بھی ویسا نہیں کھیل پا رہے جیسا ہماری ایکسپیکٹیشن تھی. جتنی پرفارمنس کے بعد شان ٹیم میں آیا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ یہاں پہ بھی وہ چیز نظر آئی. شان اتنا انٹیلیجنٹ لڑکا ہے کہ اس کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ مجھے نیچے نیچے کھیلنا ہے. میں نے ایک اچھا چوکا بھی مار لیا ہے, اور میں 11 بالوں میں 16 رنز بنا چکا ہوں. 12 بال میں وہ 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے, تو ان کو اونچا مارنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ 5ویں اوور میں بیٹنگ کرنے کے لیے آ گئے تھے, ان کے پاس 15 اوور تھے, 20 میں سے 15 اوور آپ کے پاس ہیں, پھر آپ ایسا شاٹ مار کے آؤٹ ہو رہے ہیں جبکہ لمبی باؤنڈری. آپ کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میلبرن پہ یا پرتھ پہ چھکا مارنے کی؟ نہیں, اس کو پورے اننگز پہ جانا چاہیے تھا. اور مور سو کہ جب رضوان آؤٹ ہو گیا تھا, جب رضوان آؤٹ ہو گیا تو آپ کو اور بھی جاننا چاہیے تھا کہ آپ ایسی اننگز کھیلتے کہ آپ آرام سے سکون سے کھیلتے. یہی حال حیدر علی کا تھا. شاداب کو ہم نے پچھلے میچ میں پروموٹ کیا تھا, اچھا خاصا وہ کھیل رہے تھے, آج بھی انہوں نے ایک اچھا چوکا مارا تھا, لیکن وہی باؤنڈری پہ انہوں نے اونچا شاٹ مارا اور باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ ہوئے. وہ 4 پلیئروں میں شاداب بھی چوتھے تھے, جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا. شاداب بھی باؤنڈری لائن پہ آؤٹ ہوئے. تو یہ مطلب آپ اپنا آئی کیو لیول بڑھائیں, اپنی تھنکنگ بڑھائیں. اتنے گیم اویئرنیس ہونی چاہیے, اتنے اچھے کرکٹرز ہیں, اسکل ہے آپ کے پاس, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تیز ہوا چل رہی ہے, آج باؤنڈری لمبی رکھی ہے ہم نے, تو ہمیں اونچے شاٹ نہیں کھیلنے, ہمیں اسکوائر آف دا وکٹ شاٹ کھیلنے, اور ہمیں 2-2 3-3 پہ باؤنڈری پہ جانا ہے, اونچا شاٹ نہیں کھیلنا. ویسے بھی اوور آل نیوزی لینڈ میں بھی, کیونکہ آپ نے اپنی کرکٹ کور کی ہوئی ہے شاید صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, اوور آل نیوزی لینڈ میں بھی آپ کو ٹارگیٹ کرنے پڑتے ہیں اپنے ایریاز, شارٹر باؤنڈریز کی طرف جانا پڑتا ہے, کہیں سے لمبی ہے کہیں سے چھوٹی ہے, اور یہ ایڈوانٹیج آبویسلی نیوزی لینڈ تو اٹھائے گا ہی. آپ کو بھی اویئر ہونا چاہیے. ظاہر ہے ان کو تو آئیڈیا ہے, اور پھر ان کی گیم اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے, آئی کیو لیول بھی تھوڑا ہمارے پلیئر سے زیادہ ہوتا ہے. یہ تو شکر کریں کہ ویلنگٹن میں نہیں ہو رہا ہے میچ, ورنہ ویلنگٹن کا جو ویسٹ ایک اسٹیڈیم ہے تو سمندر کے قریب ہے, اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ بال سمجھ بھی نہیں آتی کہاں جا رہی ہے اور کہاں نہیں جا رہی. تو یہ کرائسٹ چرچ میں میچ ہے, یہ بھی بڑا اوپن پارک ہے, اوپن فیلڈ ہے بالکل. تو گیم اویئرنیس ہونی چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج لمبی باؤنڈری ہے, ہمیں اسٹریٹ نہیں مارنا, ہمیں سائڈ پہ مارنا ہے, ہمیں اسکوائر کھیلنا ہے. افسوس کہ آج بڑی ڈسپوائنٹنگ کرکٹ کے لیے کپتانی بھی بڑی, اس پر بھی ہم بات کریں گے, بٹ آن دی ادر سائڈ آف دس بات رہی ہے. Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with senior sports journalist شاہد ہاشمی, اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس گیم کے حوالے سے. بابر اعظم کا یہ ماننا ہے کہ آج کا دن خراب رہا, اور غلطیاں جو ہوئیں ان سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی نشاندہی کریں گے ورلڈ کپ سے پہلے. بابر کا کیا کہنا تھا, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. Inning is a little bit slow. We are not up to the mark in the batting. So we are sit and discuss our mistakes and do better in next match. A lot of things we discuss, and we have a day off tomorrow. So we are sit and discuss our mistakes, so we are not repeating next matches. We have a bad day. So I think in the batting we are not up to the mark. Because if you are runs 160 or 160, then you defend it, but 130 is easy chaseable to for black caps. کپتانی کی آپ بات کر رہے تھے شاہد صاحب, بابر کے اوپر بھی تو کتنا پریشر ہے اس چیز کو لے کے کہ اگر میں نہ چلوں, رضوان نہ چلے تو پھر آگے ہوگا کیا. یہ بھی تو ایک کپتان کے ذہن میں چلتا رہتا ہوگا ہر وقت, ایڈیشنل پریشر نہیں ہے. ابھی میں کپل دیو کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشر کہتے ہیں لوگ, بلکہ کرکٹ میں تو یہ ہونا چاہیے کہ پریشر کو پلیجر میں تبدیل کریں. بڑا اچھا انہوں نے جملہ کہا. ظاہر ہے ان کے زمانے میں کرکٹ اتنی پروفیشنل نہیں تھی, اتنی آڈینس نہیں تھی, اتنے ٹیلی ویژن چینلز نہیں تھے. آپ کا پریشر واقعی پریشر ہوتا ہے, لیکن اس کو پلیجر بنا کے رکھیں, ریڈ کریں گیم کو, کنڈیشنز کو ریڈ کریں اچھی طرح. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرتے, اچھی طرح کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا جب پاکستان نے 130 رنز بنائے تو کامنٹیٹر تھے کریگ میک ملن, جو ابھی 2 سال پہلے تک نیوزی لینڈ کے بیٹنگ کوچ تھے, زبردست بیٹسمین تھے وہ.
اور یونس خان کو یقیناً یاد ہوں گے ان کے ایک ٹیسٹ کے اوور میں 26 رن انہوں نے بنائے تھے اور یونس نے بھی ظاہر ہے ان کی بڑی پٹائی کی ہوگی جب وہ تھوڑی بہت بالنگ کرتے تھے. تو کریگ میک ملن نے کہا کہ نیوزی لینڈ ٹو چیز 131 اٹ ول ناٹ بی این ایزی چیز, یہ انہوں نے کہا تھا. اور مائیکل بریسویل نے کہا جب وہ آئے ان سے بات کی اننگز کے اختتام پہ, انہوں نے کہا وی ول اسٹریپ آور سیلف فار دس ٹف رن چیز. جب دو آدمی نیوزی لینڈ کی کنڈیشن کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا. آپ نے پتہ نہیں کیا کلاؤڈ دیکھ کر آپ نے چلے نسیم شاہ سے پہلا اوور کرایا, اس نے 3 رنز دیے, اچھا اوور کرایا. دوسرا اوور آپ کو افتخار سے کروانا چاہیے تھا, کھبا پچ پہ تھا, پھر نواز سے کروانا چاہیے تھا, پھر آپ کو شاداب سے کروانا چاہیے تھا. 6 اوور میں آپ نے 6 اوور میں فرسٹ 6 اوور میں آپ نے میچ ہار دیا, 57 رنز بن گئے, کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوا, آدھے سے زیادہ رنز انہوں نے بنا لیے. اور ہم نے جب بیٹنگ کی ہمارا ڈیسیشن برا نہیں تھا, ہم نے اچھا ڈیسیشن لیا کہ دوسری اننگ میں زیادہ ہو سکتا ہے سلو ہو جائے, پچ گرپ کرے, ڈرفٹ کرے بال. اسپنرز ہمارے پاس 3 ہیں, انہوں نے تو 2 اسپنر کھلائے تھے اور گلین فلپ سے بھی 1 اوور کروایا. لیکن ہم نے پہلے 10 اوور میں 65, دوسرے 10 اوور میں 65, اور یہ تو افتخار اور آصف کی ایک لگ گئی پارٹنرشپ 51 رنز کی, تو ہم نے 100 بھی کراس کر لیا, ورنہ ہمارا اسکور اور بھی زیادہ خراب ہوتا. تو آج بابر نے کافی مایوس کیا اپنی کپتانی. اچھا اگین پھر بات آ جاتی ہے اسی پہ کہ جب بھی پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک کمپلیکیشن رہتی ہے کہ اسکور از ناٹ انف, تو بعد میں بیٹنگ کرنا ہمیں سوٹ نہیں کرتا, یا آپ سمجھتے ہیں اس کنڈیشن کے حساب سے یہ ٹھیک ہی تھا؟ یہ کنڈیشن دیکھ کے فیصلہ کیا تھا, اور پچ بالکل سب کانٹیننٹ ٹائپ کی پچ تھی. اس پچ پہ چوتھا میچ ہو رہا تھا, اب اگلا میچ نئی پچ پہ ہوگا. اس پچ پہ چوتھا میچ تھا, سلو ہو گئی تھی اتنے یوز کے بعد, اور بالکل ڈسٹ بول کی طرح ایسی پچ تھی کہ جس پہ گیند تھوڑا سا اسپنرز کو اسسٹ کر رہا تھا. اچھا سوشل میڈیا پہ بھی بڑا کرٹیسزم ہوا ہے, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ T20 گیم تھا یا ٹیسٹ میچ تھا, وقت کم ہے, لیکن میں فینس کو یہ بتا دوں کہ پاکستان ٹیم 2 میچ بڑا اچھے کھیل لی ہے, آج برا کھیل لیا, اپنی غلطی سے ہارے ہیں, لیکن وی کین باؤنس بیک. جمعرات تو بھری مراد والا دن ہوتا ہے, جمعرات کو بنگلہ دیش سے کھیلنا ہے, اور بنگلہ دیش اگر کل ہار گئی تو اس کا مطلب ہے پاکستان نیوزی لینڈ کا ہی فائنل ہوگا. ہاں اگر کہیں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا, یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی چھوٹی ٹیم بہت بڑی ٹیم کو ہرا دے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے T20 بڑی فریک قسم کی کرکٹ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نے ڈانٹ ماری ہو اپنی ٹیم کو. تو فائنل جمعے کے دن پھر پاکستان نیوزی لینڈ کا ہی ہوگا. اچھا فائنل کھیلیں, ڈے کو آف ڈے نہ بنائیں, بلکہ آپ آن ڈے بنائیں, اس میں ہر چیز اچھی کرنے کی کوشش کریں, اور پھر گیم کو صحیح سے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ٹیم ایکچولی اپنی آج کی غلطیوں سے سیکھے گی اور اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی آنے والے میچز میں. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.